السلام علیکم. آج سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا 21 لیکچر ہے. آج ہم پروٹوٹائپنگ کے اوپر بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ریکوائرمنٹ سلیسیٹیشن کے دوران بھی اور ڈیفیکٹ ریموول اور ڈیفیکٹ پریونشن کی جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس وقت بھی پروٹوٹائپنگ کا ذکر آیا تھا، اور ہم نے بالکل بریفلی اس کو پروٹوٹائپنگ کو اس وقت ٹچ کیا تھا، اور یہ کہا تھا میں نے کہ ہم پروٹوٹائپنگ کے اوپر ایک الگ ڈسکشن کریں گے. تو آج ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے. ابھی تک ہم پچھلا لیکچر جو تھا وہ ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی کے اوپر تھا، اس سے پہلے ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پہ 2 لیکچرز تھے. تو بیفور وی گو ان ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف دا سیمسٹر آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ پروٹوٹائپنگ. تو پروٹوٹائپنگ کیا ہوتی ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، کہاں یہ یوز ہو سکتی ہے، اور اس سے ہم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا جو پروسیس ہے اس کو کیسے بہتر طور پر ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم پروٹوٹائپنگ میں ڈسکس کریں گے. پھر پروٹوٹائپنگ کی کیا اقسام ہیں، پروٹوٹائپنگ کے کیا ٹیکنیکس ہیں، اور کیا اس کے فائدے ہیں. تو پروٹوٹائپنگ آپ سب پڑھ کے آئے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، ایک بہت اہم حصہ ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے، کمپیوٹر پروجیکٹس کے حوالے سے. پورے لائف سائیکل اپروچز ہیں جو پروٹوٹائپنگ کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پروٹوٹائپنگ کیا ہے اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پروٹوٹائپنگ از اے ٹیکنیک آف کنسٹرکٹنگ اے پارشل امپلیمنٹیشن آف اے سسٹم so that customers, users or developers can learn more about a problem or a solution to that problem. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق یا اس انیشل انٹروڈکشن کے مطابق یہ ایک پارشل امپلیمنٹیشن ہے. اٹ از ناٹ اے کمپلیٹ امپلیمنٹیشن. اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں which include customers are those who are actually paying for the product. Users and developers can have a better understanding about the problem or part of a solution. You can develop prototypes to understand the problem, or you can develop prototypes to understand parts of a solution to that problem. تو ان دونوں چیزوں کو جب ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور ان دونوں میں فرق ہے کہ اگر آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر کے پروٹوٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں یا سلوشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا کہنا چاہیے کہ مختلف سلوشنز کی ایک پروٹوٹائپس بنا کر ان کا کوئی کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں. تو ان بوتھ ویز پروٹوٹائپنگ از یوزفل، اور اس کے اور بھی فوائد ہیں. پروٹوٹائپ کیا ہے؟ اٹس این انیشیل ورژن آف دا سسٹم انڈر ڈیولپمنٹ which is available early in the development process. تو ایک اور کنڈیشن پروٹوٹائپس کی یہ لگ گئی کہ it should be available early in the development process. اور this applies to those prototypes which are developed for understanding of the problem. اگر آپ understanding of the solution کے لیے پروٹوٹائپ بنا رہے ہیں تو وہ پروٹوٹائپ جو ہے وہ ڈیولپرز اپنی ضرورت کے مطابق ویئر ایور دے آر ان دا لائف سائیکل وہاں پر وہ ڈیولپ کریں گے. A prototype can be a subset of a system and vice versa, but they are not the same, meaning that a prototype is not equal to a system. Many times customers کو جب آپ prototypes دکھاتے ہیں تو they get very excited about it and they think کہ یہ تو بہت جلدی سسٹم ڈیولپ ہو گیا, why don't we just add a little bit of more functionality to it and our system is ready for execution. But that's a big fallacy, and many customers fall into this trap کہ یہ پروٹوٹائپ تو بن گیا ہے, why pay for extended development, why not just add some functionality to it. But it must be understood by all stakeholders, especially customers, that prototype is not a system unless you are using one of the development approaches which are based on prototyping, but even in that case a version of prototype is not equal to the system.
پروٹوٹائپنگ جو ہے وہ ہارڈ ویئر میں بھی یوز ہوتی ہے اور سافٹ ویئر میں بھی یوز ہوتی ہے. جو ہارڈ ویئر میں پروٹوٹائپنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ایکسپیریمنٹ کریں ود سسٹم ڈیزائنس. آپ نے ایک لیٹس سے کہ کمپیوٹر ڈیزائن کرنا ہے یا کمپیوٹر بیسڈ کوئی آپ نے چپ ڈیزائن کرنی ہے, تو پہلے آپ ہارڈ ویئر میں اس کا ایک پروٹوٹائپ بنا لیتے ہیں اور پھر آپ اس کے اوپر مختلف قسم کی فنکشنالٹی ٹیسٹس کرتے ہیں so that you can better understand what is the system design going to be for the real product. Software کے اندر prototypes are more often used to help elicit requirements from the customers and also validate system requirements. They are also used for other purposes, جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سولوشن کو سمجھنے کے لیے بھی یا ڈیفیکٹ پریونشن کے لیے بھی یہ کافی یوزفل ہیں. لیکن جو پرائمری بینیفٹ ہے پروٹوٹائپنگ کا وہ ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کے اندر ہے, اور ان فیزز ان ریکوائرمنٹس میں جہاں پر ایمبیگوٹی ہو اور کسٹمرس کو یہ بات کلیئر نہ ہو وہاں پر پروٹوٹائپنگ ریئلی کین ہیلپ میک اے ڈفرینس. اور ایلیسیٹیشن میں پروٹوٹائپنگ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان گیدرنگ اینڈ اینالائزنگ unambiguous and concise requirements. ایک اور بات یہ ہے کہ it should be easy to develop prototypes. Prototypes should be quickly developed so that they can be used during the development process. اگر پروٹوٹائپ کی ڈیولپمنٹ ایک کمپلیکس ٹاسک ہو تو پھر اس کے اوپر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پھر ساری انرجیز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ ٹیم کی پروٹوٹائپ کو ڈیولپ کرنے میں صرف ہو جائیں گی, جبکہ ان کی انرجیز جو ہیں وہ سسٹم کو ڈیولپ کرنے پہ صرف ہونی چاہیے. اور پروٹوٹائپ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اٹس سورٹ آف اے کوئک اینڈ ڈرٹی اپروچ ٹو ڈیولپنگ اے سسٹم. پروٹوٹائپس آر ویری ویلیویبل فار ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن بیکاز یوزرز کین ایکسپیریمنٹ ود دیم اینڈ پوائنٹ آؤٹ اسٹرینگتھس اینڈ ویکنیسز very early in the software process. They have something concrete to criticize. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پروٹوٹائپنگ یوز نہ کریں اور سسٹم ڈیولپمنٹ کے اوپر چلے جائیں اور کسٹمر کی فیڈ بیک صحیح طور پر نہ مل سکے, تو کسٹمر کو جب بھی کوئی پرابلم آئے گی تو وہ کرٹیسائز کرے گا ڈیولپر کو, اور دس از نیچرل بیکاز کسٹمرز آر پیئنگ فار دیئر پروڈکٹ. لیکن اگر کسٹمرس کین پلے ود اے اسمال پروف آف کانسیپٹ ٹائپ تھنگ دین دے کین کرٹیسائز دیٹ پروڈکٹ, اینڈ ایز اے ریزلٹ جو ڈیولپر ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کسٹمر کی کرٹیسزم سے فائدہ اٹھا کر اپنی جو ریئل پروڈکٹ ہے اس کو بہت بہتر طور پر ڈیولپ کر سکتا ہے. تو جو پروٹوٹائپس ہیں دے کین میک دا ڈیولپمنٹ ان اے اسٹرکچرڈ وے ویری اسٹرانگ, اور جو ایررز ہیں وہ آپ آنے ہی نہیں دیتے, جو کہ اوریجنل کانسیپٹ تھا ڈیفیکٹ پریونشن کا. آپ کو یاد ہوگا ریکوائرمنٹس ایررز میں ہم نے دو کانسیپٹ ڈسکس کیے تھے, ڈیفیکٹ پریونشن کا اور ڈیفیکٹ ریموول کا. تو پروٹوٹائپس آر اور پروٹوٹائپنگ از اے ویری یوزفل ٹیکنیک فار ڈیفیکٹ پریونشن. اور یہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا کہ ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن پروسیس کے اندر ہی آپ اس کو بہت افیکٹولی ڈیفیکٹ پریونشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹوٹائپس آر آف ٹو ٹائپس. نمبر ون, دیر از تھرو اوے پروٹوٹائپنگ, اینڈ سیکنڈلی اٹس ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ. اب یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں جو ہر سافٹ ویئر انجینئر کے علم میں ہیں. آج ہم ان دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ تھرو اوے پروٹوٹائپنگ سے کیا مراد ہے اور ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ سے کیا مراد ہے, اور لیٹر آن وی ول کمپیئر دا ٹو کہ تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں, اور اسی طرح ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ ہے ان کی آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو بوتھ آر پروٹوٹائپنگ ٹیکنیکس بٹ بوتھ آف دیم ہیو significantly different objectives. Throwaway prototyping is intended to help elicit requirements and develop the system requirements. Throwaway prototyping ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کا پروسیس ہے اس میں ریکوائرمنٹس انجینئرز اور کسٹمرز دونوں کی ہیلپ کریں, اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اوور آل سسٹم ریکوائرمنٹس ڈیولپ ہوتی ہیں اس میں یہ ہیلپ کرے. دا ریکوائرمنٹس which should be prototyped are those which cause most difficulties to customers
and which are the hardest to understand. Little documentation is needed for throwaway prototyping. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروٹوٹائپنگ جو ہے وہ ان ریکوائرمنٹس کی کرتے ہیں جہاں پر کسٹمرز کو اپنی ریکوائرمنٹس کا صحیح طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کلیئرٹی نہ ہو، کسٹمرز خود اس بارے میں شیور نہ ہو، کنفیوژن ہو بوتھ آن پارٹ آف دی کسٹمرز، اینڈ جو کسٹمرز پہ کنفیوژن ہوگی تو نیچرلی ریکوائرمنٹس انجینئرس کو بھی کنفیوژن ہوگی، کیونکہ ریکوائرمنٹس انجینئرس کی جو نالج ہے وہ کسٹمر سے زیادہ بہرحال نہیں ہو سکتی اپنے ڈومین کے بارے میں. تو اگر پروڈکٹ کی ان ریکوائرمنٹس کے بارے میں جس میں کسٹمر کنفیوزڈ ہیں، وہاں ریکوائرمنٹس انجینئرس کا کنفیوز ہونا ایک نیچرل فنومینا ہے اور اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اور دیز ریکوائرمنٹس دین بیکم دا پرائم کینڈیڈیٹ فار پروٹوٹائپنگ. تو جب ہم پروٹوٹائپنگ، تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان مقاصد کے ساتھ کہ ہمیں ریکوائرمنٹس کی ایلیسیٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ میں بہتری آئے، ان ریکوائرمنٹس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پر کسٹمر کو کنفیوژن ہے، یا ایون صرف ریکوائرمنٹس انجینئرس کو کنفیوژن ہے اینڈ دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دے وانٹ ٹو گین اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ of the requirements. And in that case, you do not need to have very detailed documentation. اسی طرح آپ throwaway prototyping اس وقت بھی یوز کر سکتے ہیں when you want to determine the feasibility of a requirement. کہ یہ requirement implementation کے لحاظ سے feasible ہے کہ نہیں، کیا ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا یہ کہ جو response time مثلاً کسٹمر ڈیمانڈ کر رہا ہے is it really possible in a small scale. کیونکہ جب کمپلیکس سسٹم ڈیولپ ہوگا تو پھر اس میں اور بہت سارے فیکٹرز بھی شامل ہو جائیں گے. تو تھیوریٹیکل لمٹس کو چیک کرنے کے لیے بھی، جس کو ہم فیزیبلٹی کہتے ہیں، وہ اس کے لیے بھی تھرو اوے پروٹوٹائپنگ از ویری یوزفل. اسی طرح اگر آپ نے کسی خاص فنکشنالٹی کو چیک کرنا ہو کہ ویدر دس کین بی ویلیڈیٹڈ اور ناٹ، تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کین بی ویری یوزفل. اٹ از effective and very effective in uncovering missing requirements. کیونکہ اگر آپ کسی خاص ایریا میں پروٹوٹائپنگ کریں تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ تو اسٹیٹڈ ہیں، لیکن یہ بعض ایسی ڈومین یا امپلیسٹ ریکوائرمنٹس کے اوپر بیس کر رہی ہیں جن کا کسٹمر نے ہمیں کوئی نالج پرووائڈ نہیں کیا، کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی، اور سم ہاؤ دے ہیو بین مسڈ آؤٹ بائی دا کسٹمرز. تو ان ریکوائرمنٹس کو انکور کرنے کے لیے تھرو اوے پروٹوٹائپنگ از آلسو ویری یوزفل. اور اسی طرح ایک اور مقصد جو تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ یوزر انٹرفیس کی وائبلٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے دے آر ویری گڈ. تھرو اوے پروٹوٹائپنگ از ونڈرفل when you put up and when you want to check if a customer is happy with a particular user interface or not. جب ہم بات کر رہے تھے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کسٹمرز کو کلیئر نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک یوزر انٹرفیس بھی ہے. دے وڈ لائک ٹو سی ملٹیپل آپشنز، اور اس میں سے پھر وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح رائٹنگ پریلیمنری ڈاکومنٹس از اے یوزفل benefit of throwaway prototyping, and then you can implement those requirements based on the prototypes. Achieving user interface experience with the prototype، اس کے اوپر یوزر انٹرفیس کی وائبلٹی کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یوزر انٹرفیس کسٹمر کو کتنا پسند آیا ہے، اور یہ کہ کسٹمر اس کے ساتھ کتنا ہیپی ہے، وہ بھی تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کے اندر بہت ہی ایک یوزفل بینیفٹ ہے جو ہمیں مل سکتا ہے. تھرو اوے پروٹوٹائپنگ آلسو ہیلپس اس ان رائٹنگ دا ریئل SRS، کیونکہ جب ہمیں ریکوائرمنٹس کی کلیئرٹی ملتی ہے، ریکوائرمنٹس کے بارے میں ان ایمبیگوس انفارمیشن مل جاتی ہے، تو ہم اس سے SRS جو کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے اس کو لکھنے میں ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے. اور آبویسلی جو اصل سسٹم آپ نے بنانا ہے، ریئل پروڈکٹ، اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں تھرو اوے پروٹوٹائپنگ از اے ویری گڈ ایکسپیرئنس، کیونکہ آپ کو پہلے ایک تھوڑا سا لک اینڈ فیل مل جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو ایک ایکسپیرئنس مل جاتا ہے، ڈیفیکٹ پریونشن کا موقع آپ کو مل جاتا ہے،
کسٹمر کی سیٹسفیکشن اور اس کی پازیٹیو کرٹیسزم سے آپ جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہ دیٹ ریزلٹس نیچرلی انٹو a very high quality software product, which is what the intent is in the beginning. کیونکہ prototyping is a good way of ensuring high quality. کہ جو آپ نے lessons prototyping سے سیکھے ہیں وہ آپ اپلائی کرتے ہیں in development of the real product. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں evolutionary prototyping کے اوپر. یہ evolutionary prototyping کیا ہے؟ It is intended to deliver a workable system quickly to the customer. اب یہاں پر ایک فرق آپ دیکھیں ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ اور تھرو اوے پروٹوٹائپنگ میں، اور وہ یہ ہے کہ جو مقصد تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جلدی سے ایک پروڈکٹ بنائیں اور اس سے جہاں پر کوئی کنفیوژن ہے ریکوائرمنٹس میں ان کو حل کریں، بہتر ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کریں اور موو آن کریں. جبکہ ایوولوشنری کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی پروڈکٹ بنائیں، جلدی سے کسٹمر کو پرووائڈ کر دیں، لیکن اس میں کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں. دس از ناٹ واٹ وی کال کوئک اینڈ ڈرٹی بٹ از بیسڈ آن کوالٹی پریکٹسز. اور آپ اس پروٹوٹائپنگ اپروچ کی مدد سے اپنا باقی سارا سسٹم بھی کمپلیٹ کریں گے. The requirements which should be supported by initial versions of this prototype are those which are well understood and which can deliver useful end user functionality. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ requirements pretty clear اور unambiguous ہیں، دوسری یہ کہ they deliver some end user functionality so that people can start using the product. Initial version میں یہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر next version میں آپ you start taking up next set of requirements followed by another set of requirements, and this is sort of a continuous process which goes on until the complete system is developed. یہاں پر آپ کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ کوئک اینڈ ڈرٹی اپروچ نہیں لے سکتے. اور یہ جو اپروچ ہے ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ، دس از ایکچولی ڈیولپمنٹ اپروچ. تو اس میں اور تھرو اوے پروٹوٹائپنگ میں یہی فرق ہے. مزید ہم جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس اپروچ میں وچ از دی ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ، ڈاکومنٹیشن از نیسیسری بیکاز یو آر ایکچولی developing mini versions or small versions of the real product. اگر آپ نے یہاں پہ ڈاکومنٹیشن نہیں کی تو پھر بعد میں آپ اس کو obviously ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتے. This process repeats indefinitely until the prototype system satisfies all needs and has thus evolved into a real system. تو اس کے جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر set of requirements جن کو آپ implement کرتے ہیں ایک version بن جاتا ہے، اور ہر دفعہ ایک incremental product آپ کی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے until such time that آپ نے ساری ریکوائرمنٹس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے. اور ایز اے ریزلٹ دس repeated process ends in the development of a complete required software product. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ایوولوشنری پروٹوٹائپ کو کوئک اینڈ ڈرٹی اپروچ سے ڈیولپ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے that will not be of high quality, which is then defeating the whole purpose of following this approach. یہ جو اپروچ ہے اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل سے تو بات اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک لائف سائیکل پروسیس ہے، لیکن چونکہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں پروٹوٹائپنگ کی اپروچز کو، اتنا کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پروٹوٹائپنگ کی اپروچ کے اندر آپ انکریمنٹلی سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں اور آپ ان ریکوائرمنٹس کو ٹیک اپ کرتے ہیں جو کہ ویل انڈرسٹوڈ ہیں اور ان کا اینڈ یوزر فنکشنالٹی کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. دیٹ از جو بھی آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ کسٹمر کو فوری طور پر ایک یوزیبل پروڈکٹ کی صورت میں اویلیبل ہو سکتی ہے. سو evolutionary prototype evolves into the final product and thus it must exhibit all the quality attributes of the final product. اب جو بات دیکھی آپ نے کہ دو قسم کی پروٹوٹائپس ہیں، تھرو اوے پروٹوٹائپس ہیں، ایوولوشنری پروٹوٹائپس ہیں. چونکہ یہ دونوں پروٹوٹائپنگ میں آتے ہیں اور دونوں کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں اور اپنے مقاصد ہیں، ان کا بیسک ڈفرینس تو آپ نے سمجھ لیا کہ تھرو اوے پروٹوٹائپنگ
ہمارے اس کام آتی ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، ان کی اگر کوئی ان میں کنفیوژن ہے، کوئی ایمبیگوٹی ہے، اور مختلف اسپیکٹس کی فنکشنالٹی کو لے لیں یا یوزر انٹرفیس کے بعض اسپیکٹس ہیں ان کو لے لیں، ان کی فیزیبلٹی کو لے لیں، ان کو ہم ارلی آن چیک کر سکتے ہیں، اور کسٹمر کے پاس ایک ایسی چیز مل جاتی ہے، ایک ایسا پروڈکٹ مل جاتا ہے جس کو وہ یوز کر سکتا ہے، اس کے یوزیبلٹی کے بعض اسپیکٹس کے اوپر وہ اپنا اوپینین دے سکتا ہے اور اس پروڈکٹ کو کرٹیسائز کر سکتا ہے. تو اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوزیبلٹی کی جو وائبلٹی ہے، یوزر انٹرفیس کی جو لائکیبلٹی ہے بائی دا کسٹمر، وہ ہمیں ارلی آن پتہ لگ سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ باتیں ہمیں پروڈکٹ لائف سائیکل کے آخر پہ جا کے پتہ لگیں تو اس کا ری ورک میں بہت زیادہ ٹائم اور ایفرٹ ہے. دوسری قسم کی جو پروٹوٹائپنگ ہے وہ ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ ہے. وہ تھرو اوے پروٹوٹائپنگ سے بہت مختلف ہے، اور ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ میں آپ کو کوالٹی کانشیس شروع سے رہنا پڑے گا، اینڈ یو وڈ ٹیک اپ initial set of requirements which are well understood and which deliver some end user functionality. اور انہی پروٹوٹائپس کو آپ ایونچولی ایک اینڈ پروڈکٹ کے اندر ایوالو کر لیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ان کے جو ڈیزائن کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کیریکٹرسٹک ہے ڈیولپمنٹ اپروچ، اور تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کا کیا رول ہے اور ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ کیسے کرتے ہیں. تو تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کی جو ڈیولپمنٹ اپروچ ہے وہ کوئک اینڈ ڈرٹی ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس میں یو ڈونٹ وری اباؤٹ بینگ ریگرس. تو جو کوالٹی ایشورنس میکانزمز ہیں وہ آپ اس کے اندر یوز نہیں کرتے، جبکہ ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ کی جو ڈیولپمنٹ اپروچ ہے وہ ریگورس ہے. یو وری اباؤٹ کوالٹی ایشورنس میکانزمز، یو فالو دا پروسیس اینڈ پروسیجرز، اینڈ یو کی ناٹ افورڈ اینی کائنڈ آف سلاپینس. جبکہ تھرو اوے پروٹوٹائپنگ بیسکلی بیسڈ ہی سلاپی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اپروچز کے اوپر ہے. یو وڈ وانٹ ٹو پٹ ٹوگیدر سسٹم سو دیٹ کسٹمر کین پلے ود اٹ. تو there is a fundamental difference between how two prototypes are developed. Throwaway is developed with quick and dirty approach, while evolutionary is developed with rigor and with quality in mind. دوسرے چارٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کمپیریزن کوشچن ہے وہ ہے what to build. Throwaway میں you build only difficult parts. تو یہاں پر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ambiguity ہے، you are not sure, customer is really not sure about some things, or you think that these things are difficult and you want to get a better understanding. تو ان کو آپ سلیکٹ کر کے ان کا ایک سب سیٹ بنا کر اس کا ایک پروٹوٹائپ بنا لیتے ہیں. جبکہ ایوولوشنری میں یو وڈ وانٹ ٹو بلڈ انڈرسٹوڈ پارٹس فرسٹ، بلڈ آن سالڈ فاؤنڈیشن. دیٹس دی اپروچ ٹیکن ان ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ، کہ آپ ان چیزوں کو، ان ریکوائرمنٹس کو ایڈریس کریں گے انیشیل پروٹوٹائپس میں جن کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. کسٹمر اینڈ requirements team see eye to eye on those requirements, and they are built on the solid foundation using rigorous quality assurance techniques. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کو ڈومین کی نالج اچھی ہے تو ٹپکلی جو کور ہے پروٹوٹائپنگ کا وہ ڈومین کی سالڈ فاؤنڈیشن میں جو جن کو ہم اسٹیبل ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی بات کی تھی تو ہم نے والیٹائل اور اسٹیبل ریکوائرمنٹس کی بات کی تھی. تو انیشیل ورژنز میں ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ میں آپ اسٹیبل ریکوائرمنٹس کو ٹیک اپ کریں گے، اس کو آپ کور بنائیں گے سسٹم کا، سو دیٹ دے کین بی یوزڈ فار فردر ڈیولپمنٹ. تیسرے سلائڈ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کمپیریزن ہے پروٹوٹائپنگ کا. اس میں ہم نے 2 کویسچنس پٹ اپ کیے ہیں، اور تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کے لیے اور ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ کے لیے ان کے ہم آنسرز دیکھتے ہیں. جو ڈیزائن ڈرائیورز ہیں، یعنی کہ جو کانسیپٹس ڈیزائن کو ڈرائیو کر رہے ہیں
وہ تھرو وے اور ایولیوشنری پروٹوٹائپنگ میں بہت مختلف ہیں. مثلاً تھرو وے میں آپ دیکھیں کہ آپٹیمائزیشن آف ڈیولپمنٹ ٹائم ہے. تو واٹ از دی آبجیکٹیو آف ڈیزائننگ؟ ٹو کوئکلی ڈیولپ اے سافٹ ویئر سولوشن اور اینی سولوشن فار دیٹ میٹر. اور ایولیوشنری میں آپ دیکھیں کہ آپٹیمائزیشن آف ماڈیفائبلٹی ہے، یعنی کہ آپ کا ڈیزائن اتنا کمفرٹیبل اور فلیکسیبل ہونا چاہیے سو دیٹ یو کین ماڈیفائی اٹ ریلیٹیولی ایزیلی، کیونکہ آپ نے اس کو ماڈیفائی تو بہرحال کرنا ہے. جب اگلا سائیکل چلے گا، اگلا ورژن آئے گا ریکوائرمنٹس کا، یا اگلا سیٹ آئے گا ریکوائرمنٹس کا، تو اس میں آپ ان ریکوائرمنٹس کے اوپر بلڈ کریں گے مزید فنکشنالٹی کو. تو جو آبجیکٹو ہے وہ آپٹیمائزیشن آف ماڈیفائبلٹی اور این آرکیٹیکچر وچ کین بی ایزیلی ماڈیفائڈ ہے. تو ڈیزائن کی اپروچز میں بھی جو بڑا سگنیفیکنٹ ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ تھرو وے پروٹوٹائپنگ کو آپ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جو پروٹوٹائپ آپ نے بنایا ہے اس کو آپ پھینک دیں گے، دیٹ از آپ اس کو یوز نہیں کریں گے، لیکن اس سے جو ایکسپیرئنسز ہیں ان کو آپ یوز کریں گے. وہ آپ کے بہت کام آئیں گے ان دی ڈیولپمنٹ آف ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ، ان دی ڈیزائن آف دا سسٹم، ان دی انڈرسٹینڈنگ آف دی سسٹم، اینڈ آلسو ان ڈیفیکٹ پریونشن. اور جو الٹیمیٹ گول ایولیوشنری پروٹوٹائپنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انیشیل جو آپ نے پروٹوٹائپ بنایا ہے اس کو ایوالو کرتے جائیں گے until such time that you get to the final product. تو ان 4 کریکٹرسٹک سے آپ بہت اچھی طرح سے تھرو وے پروٹوٹائپنگ اور ایولیوشنری پروٹوٹائپنگ کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پروٹوٹائپنگ کے کیا فوائد ہیں. کچھ بات ہم اس کے اوپر پہلے بھی کر چکے ہیں. اب مزید ہم 4 ایسے ٹاپکس کو ٹیک اپ کرتے ہیں جس کو مزید الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے. The prototypes allow users to experiment and discover what they really need to support their work. اور اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ تھرو وے پروٹوٹائپنگ میں بھی اور ایولیوشنری پروٹوٹائپنگ میں بھی کہ کسٹمرز کے پاس ایک پروڈکٹ چاہے اس کی کوالٹی خراب ہو وچ از دا تھرو وے پروٹوٹائپنگ کیس، یا اس کی کوالٹی اچھی ہو جیسا کہ ایولیوشنری پروٹوٹائپنگ میں ہے. In both of these cases, the users get to see a product which is available to them early in the life cycle. اب فرض کریں کہ آپ تھرو وے پروٹوٹائپ ڈیولپ کیا آپ نے اور کسٹمر از پلئنگ ود اٹ اینڈ دے کین سے کہ جی آئی ڈونٹ لائک دس یوزر انٹرفیس اور آئی ڈونٹ think that these requirements are very well captured. I want to modify these requirements in such and such way. اگر آپ نے یہ پروٹوٹائپ نہ ڈیولپ کیا ہوتا اور آپ پروڈکٹ کے اندر ان فیچرس کو لے جاتے تو اس وقت جب آپ کسٹمر کو دیتے تو اس میں اس کی جو اس کے ری ورک میں ایفرٹ ہے، لیول آف ایفرٹ اینڈ ٹائم اسپینڈ اینڈ نیچرلی دی منی اسپینڈ would go wasted کیونکہ کسٹمر would not have accepted those features in the product. تو ایک بہت بڑا فائدہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیس کو کے دوران پروٹوٹائپنگ کرنے کا یہ ہے کہ کسٹمرز گیٹ ٹو سی سم فارم آف دا پروڈکٹ ویری ارلی ان دی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. دوسرا ایڈوانٹیج یا بینیفٹ جس کو کہنا چاہیے وہ یہ کیٹیگری ہے کہ پروٹوٹائپنگ اسٹیبلشز feasibility and usefulness before high development costs are incurred. یہ بھی اسی کانسیپٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو کہ میں نے پہلے ابھی بتایا کہ بعض ریکوائرمنٹس فیزیبل نہیں ہوتی for many reasons. Technology may not exist or it may take too much computing resources, it may take too much changes in how the business process works. کیونکہ بعض دفعہ آئی نو کسٹمرس کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے اور یہ ہماری بڑی مین ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جب آپ اس ریکوائرمنٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ انالائز کرتے ہیں اور اس کا ایک پروٹوٹائپ ڈیولپ کرتے ہیں تو دین یو ریئلائز کہ دس از گوئنگ ٹو چینج دا بزنس پروسیس آف دا کسٹمر اینڈ کسٹمرز may not be always willing to make changes into the business process کیونکہ
the benefit of having that requirement may be small in comparison to the costs incurred and other factors of making changes to the business process. اور دوسری فیزیبلٹی کی ہے، یہ کہ ریکوائرمنٹ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں، اور یوزر انٹرفیس کی یوزفلنس اور اٹریکٹیونیس جو ہے وہ پروٹوٹائپنگ سے ہمیں بہت اچھی طرح سے مل سکتی ہے. وی گیٹ ٹو ہیو اے ارلی پیک ایٹ دی ریئل پروڈکٹ which is going to be later developed, لیکن without spending too much money on it. Third benefit یہ ہے کہ requirements prototyping is essential for developing the look and feel of the user interface. It helps you customers in visualizing their requirements. جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اور جب ہم نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے اوپر بات کر رہے تھے اس وقت بھی یہ میں نے بات کی تھی کہ یوزر انٹرفیس کے بارے میں کسٹمرز موسٹلی کہہ دیتے ہیں the system should have a good user interface. And now this is very highly ambiguous statement. Nobody knows or can quantify کہ جی what does it mean to have good user interface. لیکن جب آپ ایک پروٹوٹائپ بنا کر مختلف رنگوں کے کمبینیشن، مختلف جو اسکرین کی آؤٹ پٹس ہیں ان کو مختلف طریق سے بٹنس کی پلیسمنٹ کو یا فیلڈس کی پلیسمنٹ کو، ان پٹ ٹیکنگ فیسلٹیز کو کسٹمر کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر دیٹ ہیز اے مچ بیٹر انڈرسٹینڈنگ، مچ بیٹر امپیکٹ فار دا کسٹمر so that they can now visualize how the real product would look like. When you get this very early in the life cycle, then customer also is happy. اور اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کسٹمر آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہے، بلکہ یہ کہ کسٹمر فیلز پارٹ آف دا ڈیولپمنٹ پروسیس. تو اٹ آلسو فورسز، جو فورتھ بینیفٹ ہے which I think in many terms is very important, it forces a detailed study of the requirements which reveals inconsistencies and omissions. جب آپ کسی چیز کو ڈیولپ کرنے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ ہائی کوالٹی کا نہ بھی ہو، لیکن جب آپ کسی فنکشنالٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیٹھیں گے پروٹوٹائپ کی صورت میں، تو آپ کے سامنے ریکوائرمنٹس کی انکنسسٹنسیز اور ریکوائرمنٹس کی مشنز جو ہیں، جو مسنگ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ سامنے آئیں گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ریکوائرمنٹس ایررز کے اوپر بات کی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ جو اومیشنز ہیں اور انکنسسٹنسیز ہیں وہ ریکوائرمنٹس کی ایررز میں بڑا میجر رول پلے کرتی ہیں، اور آپ صرف سسٹم کی ٹیسٹنگ کرنے سے پرٹیکولرلی جو اومیشنز ہیں ان کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ایک ڈیٹیل اسٹڈی چاہیے ہوگی ریکوائرمنٹس کی، اور آبویسلی لیٹر آن آپ ریکوائرمنٹس ریویو میں بھی اس چیز کو ٹیک اپ کریں گے. لیکن پروٹوٹائپنگ ہیلپس اس ان دس کیس. تو ہم نے ڈیفیکٹ پریونشن کی بات کی تھی، اب ہم ڈیفیکٹ ریموول کی بات بھی کرتے ہیں کہ پروٹوٹائپنگ اگر اس طرح سے پرفارم کی جائے، اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہیں، یا کون سی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ایلیسٹ ہونا یا ریویل ہونا رہ گئی ہیں، یا کسٹمر نے یہ امپلیسٹ ریکوائرمنٹ سمجھ کر ریکوائرمنٹس نے اس کو بتائی نہیں، تو وہ جو اومیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پروٹوٹائپنگ کاسٹس کے اوپر. تو پروٹوٹائپنگ کاسٹس دو قسم کی ہیں، پہلی ٹریننگ کاسٹ اور دوسری ڈیولپمنٹ کاسٹس کی ہے. ٹریننگ کاسٹس میں یہ چیز ہے کہ پروٹوٹائپس کو ہم اسپیشلی تھرو اوے پروٹوٹائپس ہیں اس کے لیے ہمیں اسپیشل ٹولس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نارمل جو ڈیولپمنٹ لینگویجز ہیں یا ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں ان میں پروٹوٹائپ ڈیولپ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹوٹائپنگ کا مقصد ریگر اور کوالٹی کے ساتھ نہیں ہے، یا دیٹ از تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کا یہ مقصد نہیں ہے. تو جب ہم اسپیشلائز ٹولز حاصل کرتے ہیں تو ان ٹولز کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹریننگ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ آتا ہے. لیکن یہ خرچ جو ہے یہ ایونچولی ریکور ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر میں ابھی 1 منٹ میں بات کروں گا کہ کیسے ریکور ہوتا ہے. دوسری قسم کی کاسٹ جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کاسٹس ہیں. کس قسم کا پروٹوٹائپ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں.
نیچرلی اس کے ساتھ کاسٹس ہیں. آپ پروٹوٹائپنگ ایلیسیٹیشن کے مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا یوزر انٹرفیس کے لیے کر رہے ہیں یا ڈیفیکٹ پریونشن کے لیے کر رہے ہیں یا کسی سلوشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا ایولیوشنری پروٹوٹائپنگ کر رہے ہیں. پروٹوٹائپنگ کاسٹس ریکور کس طرح ہوتی ہیں؟ پروٹوٹائپنگ کاسٹس اس طرح ریکور ہوتی ہیں کہ انیشلی تو بہرحال اس میں خرچ ہے کہ آپ نے ایک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ٹیک اپ کی ہے وچ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا ڈیلیورڈ سافٹ ویئر، لیکن جو آپ نے بینیفٹ حاصل کیا ہے بائی eliciting or by uncovering real requirements for the customers، وہ پروٹوٹائپنگ کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتا تھا. ڈیفیکٹ پریونشن کی اور ڈیفیکٹ ریموول کی جو ایکٹیویٹی آپ نے پروٹوٹائپنگ سے بینیفٹ کی ہے وہ آپ کو پروٹوٹائپنگ کے بغیر نہیں مل سکتی تھی. اسی طرح یوزر انٹرفیس کی جو وائبلٹی ہے وہ آپ کو پروٹوٹائپنگ کے بغیر نہیں مل سکتی. اگر آپ ان کاسٹس کو نہ کریں، یعنی کہ پروٹوٹائپ نہ ڈیولپ کریں اور یہ کاسٹس انکر نہ کریں، تو آپ یہ چیزیں ڈسکور کریں گے جب ریئل سسٹم کو ڈیولپ کر رہے ہوں گے. ریئل سسٹمز کی ڈیولپمنٹ کے بعد جب کسٹمر آپ کو فیڈ بیک دے گا تو اس وقت کریکشنز کرنا بہت ایکسپینسو ہے. اب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ریکوائرمنٹس ایررز کی بات کی تھی، اس وقت میں نے آپ کو کیوس زون دکھایا تھا کہ اگر ہم ایررز کو ارلی آن ریموو کر لیں تو ہمارے پاس کیوس زون نہیں رہتا. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ لیکچر جا کے ریویو کریں کہ جس میں ریکوائرمنٹس کی ایررز کو اگر ہم ریکوائرمنٹس کے فیز میں ہی ڈسکور کر لیں تو وہ اس کا جو امپیکٹ ہے، جس کو ہم سنو بال افیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آگے ڈیولپمنٹ کی دوسری فیزز میں نہیں جاتا اور ایز اے ریزلٹ ہماری جو ایررز ہیں وہ شروع میں ہی ڈسکور ہو جاتی ہیں اور انہی کو ہم وہیں پر کریکٹ کر سکتے ہیں. تو دس از ٹرو دیٹ پروٹوٹائپنگ ہیز اٹس costs associated with it, but these costs are lower in terms of costs incurred if we do not have prototyping. اور یہی بات ہم نے ریویوز کے وقت بھی کی تھی کہ ریویوز آر اے گڈ میکینزم فار کوالٹی ایشورنس. ان کے اوپر خرچ ہے، وہاں بھی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو کنڈکٹ کرنے میں بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم وہ نہ کریں تو جو باقی کاسٹس ہیں، جو ڈیفیکٹ ریموول کی کاسٹس ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی وین وی ڈو دیٹ لیٹر ان دی ڈیولپمنٹ پروسیس. ایک پرابلم پروٹوٹائپنگ کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نتیجہ میں اسکیجول ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اسپیشلی اس ایکٹیویٹی کو بلٹ ان نہیں کیا اپنے اسکیجول ڈیولپمنٹ میں، تو ایک پرابلم یہ آ سکتی ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ دا اسکیجول. لیکن یہی بات ہے کہ جو پوائنٹ میں نے کاسٹس کے حوالے سے بتایا تھا کہ اگر آپ پروٹوٹائپنگ کے بینیفٹس کو دیکھیں تو اس کی کاسٹس کم ہیں اور بینیفٹس زیادہ ہیں. اور یہی بات اسکیجول کے حوالے سے ہے کہ جتنا وقت آپ کو پروٹوٹائپنگ کی ایکٹیویٹی پہ صرف ہوتا ہے، اگر آپ یہ نہ کریں تو اٹس اے گڈ چانس کہ آپ کا اسکیجول ویسے ہی لیٹ ہو جائے گا اور اسکیجول نیگیٹیولی امپیکٹ ہوگا، کیونکہ آپ کو ڈیفیکٹ ریموول اور ری ورک میں جتنا وقت لگے گا وہ لیٹر ان دا لائف سائیکل ہوگا. اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ لیٹر ان دا لائف سائیکل کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، اٹ کاسٹس مور بوتھ ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ منی. ایک اور چیز جو پروٹوٹائپنگ کے ساتھ پرابلمٹک ہے، اور میں نے پہلے بھی پروٹوٹائپنگ کے ڈسکشن کے دوران شروع میں کہا تھا کہ کسٹمر سم ٹائمز تھنک کہ اب ہمارا پروٹوٹائپ بن گیا اور سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں تھوڑی سی ہم فنکشنالٹی ایڈ کر لیں تو دیٹ وڈ بی سفیشینٹ. تو اسی قسم کی ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ پروٹوٹائپس ایمرجنٹ بیہیویئر کو کیپچر نہیں کرتے، اور ان ادر ورڈس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹوٹائپس ڈسکرائب انکمپلیٹ نیچر آف دا سسٹم، اس لحاظ سے کہ بعض پراپرٹیز جو ایز اے ہول سسٹم کی ہوتی ہیں، جن کو ہم ایمرجنٹ بیہیویئر کہتے ہیں، وہ اس وقت تک ان پلے نہیں آتا جب تک کہ کمپلیٹ پروڈکٹ ڈیولپ نہ ہو جائے. اور اس کے اوپر ہم نے کافی
ڈسکشن کی تھی جب ہم نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بات کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے یہ ایک چیز ہے جو کہ جس کے بارے میں کیئرفل رہنا پڑتا ہے, اسپیشلی ٹرو فرام دی کسٹمرز پوائنٹ آف ویو. اب ہم کچھ اور فوائد پروٹوٹائپنگ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس کی جو پرابلمس ہیں, اس کی کاسٹس ہیں اور جو اس کے بینیفٹس ہیں, اس میں ایک کنکلوژن اس پہ ہم پہنچ سکتے ہیں کہ ڈیولپنگ اے سسٹم پروٹوٹائپ از ورتھ دی انویسٹمنٹ ان ٹائم اینڈ منی. وائی؟ بیکاز the prototypes help us understanding the real needs of the customers, because then real needs will be reflected in the requirement set. Number 2, lot of rework is avoided. We don't have to perform so many things which will result otherwise, which will result because no prototype have been developed and a system is developed based on some ambiguous set of requirements. اور ڈیفیکٹ ریموول اور ڈیفیکٹ پریونشن کے لحاظ سے بھی پروٹوٹائپنگ کے بہت بینیفٹس ہیں, جس کے اوپر ہم نے کافی ڈسکشن کی ہے. دس واز اے سورٹ آف سمرائزنگ ڈسکشن آن دی بینیفٹس اینڈ لائبلٹیز آف پروٹوٹائپس. اب ہم پروٹوٹائپ کو ڈیولپ کرنے کی ٹیکنیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کنونشنل سسٹم ڈیولپمنٹ ٹیکنیکس یوزلی ٹیک too long and prototypes are needed early in the elicitation process, so we cannot use conventional development techniques. ہمیں rapid development approaches کی ضرورت ہوتی ہے for prototype development, کیونکہ customers can use the prototype early in the development cycle. اگر development cycle کی later stages میں ہمیں prototype ملے تو customers کے لیے اتنا useful نہیں ہے. جو later stages میں development ہوتی ہے prototyping کی, وہ ڈیولپرز کے لیے یوزفل ہوتی ہے. اب ہم ان اپروچز کو دیکھتے ہیں جو کہ پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہوتی ہیں. پیپر پروٹوٹائپنگ, وزرڈ آف آز پروٹوٹائپنگ اینڈ ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپنگ. اب ان تینوں اپروچز کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. پیپر پروٹوٹائپنگ از اے موک اپ آف دا سسٹم وچ از ڈیولپڈ آن پیس آف پیپر. اس کو ہم اسٹوری بورڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. This is very cheap and very effective approach to prototype development. You do not need an executable software. تو آپ نے جو بھی یوزر انٹرفیسز وغیرہ ڈیفائن کیے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ پیپر کے اوپر ڈرا کر لیتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ یو کین سی, بے شک وہ کلرڈ ہوں, بے شک وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹائپ چیزیں ہوں. Paper versions of the screen which might be presented to the user are drawn and various usage scenarios are planned. Now this sort of prototyping is very effective for interactive systems. It is very effective way to find users' reactions and other required information. تو جو missing information ہے وہ آپ کو بہت جلدی مل سکتی ہے, کہ مثلاً اگر کسٹمر کہے کہ جی یہ آپ نے اسکرین ڈیولپ کی ہے تو اس میں یہ چیز آپ نے شامل نہیں کی, یا ان فیلڈس کے اور بعض پیرامیٹرس تھے وہ شامل نہیں کیے, تو مسنگ انفارمیشن آپ کو فوراً مل جاتی ہے. اینڈ یو ڈو دس ان اے ویری چیپ وے. اور جو اسپیشلی کمپیوٹر الٹریٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں یا کمپیوٹر یوزرز نہیں ہیں وہ کہنا چاہیے, ان کے لیے پیپر پروٹوٹائپنگ از اے ویری یوزفل ٹیکنیک. جو دوسری اپروچ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ لکھی ہوئی, وہ ہے وزرڈ آف آز پروٹوٹائپنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ a person simulates the responses to the system in response to some user inputs. This is relatively cheap and only user interface software needs to be developed. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک یوزر انٹرفیس سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اور کسٹمر کو وہ پرووائڈ کر دیا, اور the customer interacts through this user interface software, and all the requests that are made to the software are channeled to a person who simulates the system's responses. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ it is sort of a man sitting behind a computer screen, جو کہ اگر یوزر ایک پرٹیکولر بٹن یا ایک پرٹیکولر انپٹ پرووائڈ کرتا ہے اور بٹن دباتا ہے, تو اس کی جو رسپانس ہے وہ سافٹ ویئر نہیں پرووائڈ کرے گا بلکہ ایک انسان پرووائڈ کرے گا. دس از سورٹ آف اے کمبینیشن of both human and computing
technologies. This approach, that is the Wizard of Oz prototyping, is particularly useful for new systems which are extensions of existing software systems. اب اس میں یہ بات ہے کہ جو یوزرز ہیں they are already familiar with the existing user interface, اور جو اب نئے سسٹم ہیں جس نے اس پرانے اپلیکیشنز کے اوپر یا اس کے ایکسٹینشن کے طور پر ایکسیکیوٹ کرنا ہے، ان کیسز میں اس قسم کی پروٹوٹائپنگ جو ہے وہ بہت ہی یوزفل رہتی ہے. جو شخص سمولیٹ کر رہا ہوتا ہے سسٹم کو، اس کو ہم وزرڈ آف آز کہتے ہیں. تیسری قسم کی پروٹوٹائپنگ ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپنگ ہے. ٹپکلی اے فورتھ جنریشن لینگویج، اس کو ہم 4GLs بھی کہتے ہیں. 4GLs اور ادر ریپڈ ڈیولپمنٹ environments are used to develop an executable prototype. This is an expensive option. It involves writing software to simulate the functionality of the proposed system. جو Wizard of Oz میں جو کام ایک انسان کر رہا ہوتا ہے، وہی کام یہاں پر ایک سافٹ ویئر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹپکلی جب ہم پروٹوٹائپ کہتے ہیں کہ پروٹوٹائپنگ ٹول بنایا ہے، نارملی اس ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپنگ کا ہی ذکر ہوتا ہے. جو 4GLs ہیں, they are based around database systems and are very useful for developing prototypes which involve information management. تو اگر آپ 4GL یوز کرتے ہیں تو they are better suited for interacting with databases, and as a result اگر آپ کی database manipulation ہے تو using a 4GL is a very good approach. دوسری لینگویجز بھی ہیں. مثلاً there are visual languages such as Visual Basic or ObjectWorks which can be used for developing executable prototypes. These languages are supported by powerful development environments which include access to reusable objects and user interface development utilities. Support for database-oriented applications is not that strong. اس میں یہ بات ہے کہ already existing reusable آبجیکٹس موجود ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر، وہ آپ بہت سارے یوز کر سکتے ہیں ان پٹ کے لیے، پروسیسنگ کے لیے، اور یوزر انٹرفیس کی بہت ساری فیسلٹیز آلریڈی انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹیونڈ ٹو ڈیٹا بیس اورینٹڈ اپلیکیشنز، بٹ دس از چینجنگ ود لاٹ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ گوئنگ آن ان ٹو دی انٹریکٹیو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. We live in a great world. We have internet and internet-based prototyping solutions which use www browsers and languages. We already have a user interface. We have a ready-made user interface, and we can apply Java applet, for example, to provide functionality to it. So we only need to worry about a little bit of functionality which can be used by a language, for example, Java, or jo hamara user interface hai, that is fundamentally there. ہم client browsers میں اس کو pop کروا سکتے ہیں. For web-based applications and even for intranet-based applications, this is a great tool for prototyping. Prototyping interactive applications is easier than prototyping real-time applications. اس کی وجہ یہ ہے کہ real-time applications میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. response time کا فیکٹر ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹرفیسنگ ہوتی ہے، اس لیے اس میں بہت ساری ان نون فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ انٹریکٹیو اپلیکیشنز کا پروٹوٹائپ کریں تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہے، ان کو ڈیولپ کرنا بھی آسان ہے. پروٹوٹائپنگ از یوز ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اینڈ ڈسکور فنکشنل ریکوائرمنٹس ایز کمپیئر ٹو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. کیونکہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں مثلاً ایفیشنسی کو لے لیں، پرفارمنس کو لے لیں یا اسٹریس کو لے لیں، یہ چیزیں ہم کمپلیٹلی پروٹوٹائپ کے اندر نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ پروٹوٹائپ از اے ویری اسمال ورژن آف دا ہول سسٹم. تو جو ایمرجنٹ بیہیویئر ہے وہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتا، اور چیزیں اور کریکٹرسٹکس اویلیبل نہیں ہوتے. اسٹریس مثلاً آپ چیک ہی نہیں کر سکتے. تو فنکشنالٹی کو سمجھنے کے لیے اور جو ڈیفیکلٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور ڈیفیکٹ پریونشن وغیرہ کے لیے پروٹوٹائپنگ از اے گریٹ ٹیکنیک، پروون ٹیکنیک. آج ہم نے پروٹوٹائپنگ کے اوپر کافی ڈسکشن کی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے جتنے بھی کوشچنس تھے ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے. اور
پروٹوٹائپنگ کی اب نیکسٹ لیکچر میں ہم اور باتیں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.